والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين الهاديين المهديين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بڑی محبت سے درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساز پہ لاکھوں سلام. شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پر بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں خارزہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. سب مل کر کہہ دیتے ہیں شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. پھر کہہ دیتے ہیں شمع بزم ہدایت پہ. سب حاضری پیش کریں، حضور کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں. شمع بزم ہدایت پہ، شمع بزم ہدایت پہ، شمع بزم ہدایت پہ، شمع بزم ہدایت پہ، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک کائنات رب لم یزل کی بارگاہ عالیہ میں حمد و ثنا پیش کرنے کے بعد حضور ختمی مرتبت سید الرسل شافع یوم نشور ساقی کوثر شافع معشر امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین تاجدار ختم نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ادب سے، احترام سے، محبت و عقیدت سے، ذوق و شوق سے ہدیہ درود پاک ہدیہ نعت پیش کرنے کے بعد دعا گو ہوں خالق کائنات آج کی اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. جامعہ تعلیم الاسلام کا سالانہ جلسہ تقریب تقسیم اسناد کے حوالہ سے، دستار بندی کے حوالہ سے منعقد ہے. دعا گو اللہ تعالیٰ منتظمین کو بھی برکات عطا فرمائے، شرکاء کو بھی اللہ کریم سعادت عطا فرمائے. اور یہ جو عظیم میرے آقا کریم کے پیارے غلام جن کی دستار بندی ہے، جو فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم، برکات کثیر اور تادیر دین کی اعلیٰ خدمتوں کی توفیق عطا فرمائے. جامعہ حاضہ کے منتظم محترم المقام حضرت مولانا پیر محمد بابر خان قادری صاحب کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے، ان کے جملہ رفقاء کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے. عمر فیض صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ انہیں بھی سعادت عطا فرمائے.
اسٹیج پر حضرت پیر سید رمضان شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ اور یادگار اسلاف محترم المقام حضرت مولانا محمد بخش داروی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ اور دیگر علماء کرام تشریف فرما ہے۔ اللہ کریم سب کو سعادات دارین سے بہرمند فرمائے۔ وقت انتہائی مختصر ہے، میں نے 3-4 حوالے سے گفتگو کرنی ہے، اختصار وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بڑی شانوں سے نوازا ہے، اور امت مسلمہ کی بھی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں نبی عطا ہوئے تو امام الانبیاء عطا ہوئے، کتاب بھی عطا ہوئی تو سردار دیگر کتابوں کی کتاب لا ریب عطا ہوئی۔ یہ بڑی خوش بختی ہے ہمارے لیے۔ اور حضرات محترم، یہ قرآن پاک وہ عظیم کتاب ہے جس کا حرف حرف نور ہے، لفظ لفظ پر نور ہے، اس کی ہر آیت ہی بے مثال ہے، اس کا ہر کلمہ ہی شاندار ہے۔ یہ دلوں کے لیے باعث سرور ہے، یہ روحوں کے لیے باعث سکون ہے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے حضرات محترم جس کے بارے میں فرمایا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اس قرآن کو فرقان قرار دیا گیا، یعنی یہ کتاب جو ہے یہ فرقان ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کے حوالہ سے فرمایا گیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا گیا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، فرمایا روزے بھی اور کتاب لا ریب قرآن کو بھی اللہ نے یہ شان عطا کی ہے، جب حشر کا میدان قائم ہوگا تو روزے بھی اور قرآن پاک بھی وہاں اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کریں گے۔ شفاعت کبریٰ تو میرے اور آپ کے آقا کریم نے فرمانی ہے، امام الانبیاء نے فرمانی ہے، سید المرسلین نے فرمانی ہے، لیکن قرآن کو اور روزے کو بھی یہ شان عطا ہونی ہے کہ انہوں نے بھی شفاعت کرنی ہے۔ تو حضرات محترم، یہ بڑی عظیم کتاب، ایک حرف پڑھیں، ایک حرف کے بدلے اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، اللہ کریم اسے بھی شان عطا فرماتے ہیں۔ یہی نہیں، اس کے والدین کو بھی ایسا تاج پہنایا جائے گا حشر کے میدان میں جس کی روشنی سورج کی روشنی پر بھی غالب آ جاتی ہے۔ حضرات محترم، یہ عظیم کتاب جس کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، اس قرآن پاک کی آداب بھی بیان ہوئے کہ اس کو جو پاک لوگ نہیں وہ اسے چھو نہیں سکتے، ناپاک لوگ چھو نہیں سکتے۔ اس کو چھونے کے لیے طہارت ضروری ہے، طہارت کے تقاضے پورے ہونے چاہیے۔ اور فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ کوئی عام کتاب نہیں، یہ رب العالمین کی اتاری ہوئی کتاب ہے۔ اس قرآن پاک کے حوالے سے فرمایا گیا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، قرآن پڑھنے سے پہلے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کی پناہ طلب کرو، تاکہ قرآن پڑھتے ہوئے کوئی وسوسہ ذہن میں نہ آئے، کوئی شیطانی سوچ نہ آئے۔ اس لیے قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو۔ یہ وہ قرآن ہے جس کے بارے میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا اس قرآن کے یہ بھی آداب ہیں کہ جب یہ پڑھا جائے، فرمان رب العالمین ہے کہ جب یہ پڑھا جائے خاموشی سے سننا ہے، خاموش رہنا ہے، اس کی سماعت بھی کرنی ہے، خاموش بھی رہنا ہے، اس کی آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اور جو آداب ملحوظ خاطر رکھیں گے اللہ ان پر رحمتیں فرمائے گا۔ یہ بڑی عظیم کتاب، بڑی شانوں والی کتاب، اور یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا اس کو اتارا بھی ہم نے ہے، قرآن کو اتارا بھی ہم نے ہے، اور قرآن کی نگہبانی اور حفاظت بھی اللہ رب ذوالجلال کے ذمہ ہے۔ ابھی حضرت قاری صاحب فرما رہے تھے جس طرح
غلط تشریحات کی گئی سپریم کورٹ میں، ہم ان کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال بعد بھی دنیا کے کونے کونے میں قرآن پاک موجود ہی نہیں، بلکہ ظاہری طور پر بھی موجود ہے، اور امت مسلمہ کے بوڑھے لوگ، امت مسلمہ کے نوجوان، امت مسلمہ کے مرد حضرات، امت مسلمہ کی خواتین ہی نہیں بلکہ امت مسلمہ کے بچوں کے سینوں میں بھی قرآن پاک موجود ہے۔ یہ اللہ نے جو اپنے ذمہ لیا اس کی ایک جھلک میں نے بیان کی، لیکن یہاں میں یہ ضرور عرض کروں گا، حفاظت تو اللہ کے ذمہ میں ہے اور اس ذات نے اس کی حفاظت فرمانی ہے۔ بڑی بڑی سازشیں ہوئیں، بڑے بڑے ادوار آئے، بڑے بڑے لوگوں نے سازشیں کی، لیکن قرآن کو نقصان نہیں پہنچا سکے اور نہ پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ لیکن امت مسلمہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی سازش ہو، اگر کوئی قرآن پاک کی حرمت پر بات آ جائے، قرآن پاک کی حرمت پر کوئی حملہ ہو جائے، تو یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنا کردار ادا کریں، وہ بھی قرآن کی حفاظت کے لیے میدان میں آ جائیں، وہ بھی قرآن پاک کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ یہ بھی امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اتارا بھی اللہ نے ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ کریم نے اپنے ذمہ لی ہے۔ اور یہی نہیں، خطبہ کے دوران میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، اللہ کریم نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، فرمایا ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو کون ہے جو اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے؟ کون ہے جو اس قرآن کو یاد کر لے؟ اس قرآن کو ہم نے آسان کر دیا۔ حضرات محترم، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ آج دنیا میں بڑی کتابیں موجود ہیں، بڑے بڑے ادیبوں نے لکھی، بڑے بڑے اہل علم نے لکھی، لیکن کوئی بھی کتاب کسی سینے میں محفوظ نہیں۔ یہ واحد قرآن کو شان عطا ہوئی، کتاب لا ریب قرآن پاک کو یہ شان عطا ہوئی کہ آج لاکھوں نہیں، اس سے بھی زیادہ تعداد میں قرآن جو ہے یہ سینوں میں محفوظ ہے۔ کسی لکھنے والے کو اپنی کتاب بھی یاد نہیں، کسی مصنف کو اپنی تصنیف بھی یاد نہیں، یہ قرآن پاک کی صداقت کی نشانی ہے، یہ معجزہ قرآنی ہے کہ قرآن پاک آج سینوں میں بھی محفوظ ہے۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس قرآن پاک سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جامعہ تعلیم الاسلام کے محتمم صاحب کو، مدرسین کو، تمام انتظامیہ کو، تمام معاونین کو کہ انہوں نے یہ عظیم کارکردگی دکھائی۔ قرآن پاک کے حافظ اور علماء جو ہیں ان کی دستار بندی ہو رہی ہے، میں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور آج کا یہ پیغام آپ سب احباب کے نام یہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ حضرات محترم قرآن پاک سے اپنا تعلق مضبوط کریں، قرآن پاک کو پڑھیں بھی، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے بھی کوشاں ہو جائیں۔ قرآن پاک کی چاہے چند آیات ہی کیوں نہ ہوں، جتنا بھی ممکن ہو روزانہ ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں، تفسیر کے ساتھ بھی پڑھیں، علماء سے رہنمائی لیتے ہوئے قرآن کے علوم بھی حاصل کریں، کیونکہ یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے، یہ دنیا میں بھی باعث اعزاز ہے، یہ قبر میں بھی باعث اعزاز ہے، یہ حشر کے میدان میں بھی باعث اعزاز ہے۔ اس دنیا میں بھی علوم حاصل کریں، لیکن دنیاوی علوم صرف دنیا تک محدود ہیں، قرآن کے علوم حاصل کرو گے یہ قبر حشر میں بھی باعث اعزاز ثابت ہوں گے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی المانعہ ہی المنجیہ تنجیہ من عذاب القبر، فرمایا یہ قرآن سارا ہی بڑی شان والا ہے، لیکن ایک سورت ملک کی شان اتنی ہے کہ جو اس قرآن کی سورت سے محبت کرتا ہے، اسے تلاوت کرتا ہے، جب وہ قبر میں جائے گا تو یہ سورہ ملک قبر میں اس کی عذاب قبر سے حفاظت کرے گی۔ یہ تو ایک سورت کی شان ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اس قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں، اس قرآن سے اپنا رابطہ مضبوط کر لیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کیا کریں، اس کے مفاہیم اور مطالب پر بھی توجہ دیں، اور اس قرآن کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیں، اس قرآن سے محبت کریں، اس نے قبر میں بھی کام آنا ہے، اس قرآن سے محبت کریں، اس نے حشر کے میدان میں بھی کام آنا ہے۔ اور ہماری تو سوچ، ہمارا نظریہ، ہماری فکر یہی ہے
کہ ہماری یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، جبین پیشانی کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کریم کی طرف سے یہ سوال ہے کہ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے۔ تو آج اس قرآن کو سینے سے لگا لیں، اس قرآن کو پڑھیں بھی، اس قرآن کو معاشرے میں نافذ بھی کرنا ہے، اس قرآن سے ہم نے رہنمائی بھی لینی ہے، اس قرآن کو اجتماعی اور انفرادی حیثیت میں اپنے معاشروں میں ہم نے نافذ کرنا ہے۔ اس قرآن سے تعلق مضبوط کر لیں گے تو دارین میں فوز و فلاح ہمارا مقدر بن جائے گی۔ آج خوش بخت ہیں وہ لوگ، وہ پڑھانے والے، وہ پڑھنے والے، وہ اساتذہ، وہ معاونین کہ جن کے توسل سے آج قرآن کے حافظ اور عالم تیار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دین کے خادموں کو مزید دین کی خدمتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم میں آگے بڑھتے ہوئے ختم بخاری شریف کے حوالہ سے وہ حدیث پاک جو ہیں آپ سب حضرات کو پڑھاتا ہوں، بالخصوص طلباء کرام کو وہ حدیث پاک پڑھیں۔ یہ وہ حدیث پاک ہے جس پر امام بخاری نے اپنی صحیح کو ختم کر دیا۔ یہ حدیث پاک ذکر کر کے اپنی کتاب کا اختتام کر دیا۔ اس کے الفاظ کیا ہیں سب مل کر پڑھیں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے بغیر کسی غلطی کے، بغیر کسی زبر زیر کے آگے پیچھے ہونے کے وہ ساری کی ساری احادیث پاک تمام سنا۔ اور میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو فیضان تھا حضرت ابو ہریرہ کو، یہ فیضان مصطفیٰ ہے۔ اور تمام طلباء کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم یہ خوشیاں انہیں نصیب فرمائیں، اور اللہ کریم ان طلباء کو دنیا اور آخرت کی مزید کامیابیاں نصیب فرمائیں۔ میں تمام علماء کرام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام عاشقان رسول اور ہمارے ادارے کے جتنے بھی متعلقین، محبین، معاونین، جتنے بھی احباب آئے ہیں صبح سے لے کر 10 بجے سے لے کر، اور وقت بھی کافی تقریباً اوپر ہو گیا ہے، میں تمام حضرات کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بالخصوص اپنے علاقے کے جتنے بھی ہمارے علماء کرام ہیں اور ہمارے جو مہمان علماء آئے ہیں ہری پور ہزارہ سے، اور جتنے مشائخ آئے ہیں ان تمام کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب محترم شیر سرحد علامہ مولانا محمد بخش ہزاروی صاحب، پیر طریقت پیر سید مسعود علی شاہ صاحب، قاری عبد الخالق صاحب، صاحبزادہ عطا الرحمن صاحب چھوٹ شریف سے آئے ہیں، اسی طرح منیب صاحب آئے ہیں، اور ہمارے علاقے کے جو سماجی شخصیات ہیں سیاسی محترم جناب چیئرمین بابر خان صاحب، اور اسی طرح صاحبزادہ عبد القادر صاحب آئے ہیں ڈنگی ٹویل سے، اور چودھری محمد داس صاحب کمل پور سے محترم جناب محمد رفیق خان صاحب، اور ہمارے جو علاقے کے جو جتنے بھی معزز مکرم علماء کرام ہیں، اور بالخصوص میں اپنے ادارے کی تمام ٹیم کو، تمام سٹاف کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شعبہ کتب کے جتنے بھی مدرسین ہیں، علامہ محمد مفتی ریاست ضیائی صاحب، علامہ مفتی محمد ارشد محمود صاحب، علامہ اویس رضوی صاحب، اور اسی طرح قاری عابد صاحب، یعنی جتنے بھی سٹاف ہیں، ہمارا علامہ اجاز صاحب، جتنا بھی شعبہ کتب کے سٹاف ہیں، شعبہ حفظ کا سٹاف ہیں، سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بالخصوص اپنے پیر صاحب کا صاحبزادہ والا شان، پیر طریقت راہبر شریعت پیر صاحبزادہ عثمان افضل قادری صاحب کا، جو گجرات سے آئے ہیں، میں ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ کریم ہمارے مرشد کا ہمارے سروں پر سایہ تا دیر قائم دائم فرمائیں۔ وقت کافی اوپر ہو گیا ہے، اس لیے میں لمبی بات نہیں کرتا ہوں۔ ایک بچے کی دستار رہ گئی ہے، میں اسے بلاؤں گا، حسنین کو ویجیاں سے وہ لاکھوں سلام
جس طرف بھی اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. سارے پڑھو. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت. السلام اے خدا کے پیارے اور آخری رسول. یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. لا الہ الا اللہ لا الہ لا. میں قبلہ صاحبزادہ پیر عثمان عبد القادری صاحب سے اور پیر سید مسعود علی شاہ صاحب سے اجازت سے، ہمارے اسلاف ہیں، بزرگ ہیں.